الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم محترم بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کیا جس میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کو بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیغام بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ کرتے کوئی آپ کو گانتے تو آپ اسے دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو بھی برا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رحمی و درسونی سے پیش آئے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم اندر سے خون جاری ہو گیا اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ آپ کو حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اس میں پس جائے۔ مگر قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر یہ آج ایمان نہ لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اسی قبیلہ کے نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہیں کو بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کے حصار طائف کے مکیروں پر، الہی رحم کر کے حصار طائف کے مکیروں پر، الہی بھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارہ بے خبر انجام کر دے معاف ان کو۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن میں بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا اور بیماری کی خبر پا کر خود بڑھیا کی عیادت میں تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے جب آپ کو اپنے پاس دیکھا تو رو رو کر معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ آج دشمن الہی نے یہ غلط خبر پھیلا رکھا ہے کہ اسلام تلوار کے زورے سے پھیلا ہے، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و دولت ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت دن بہت ساری نماز روزے زکوٰۃ اور تلاوت و تسبیح کا ذکر لے کر حاضر ہوں گے، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا ہاتھ دبایا ہوگا، اس کے بدلے میں اس کو نیک اعمال دی جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ ہمارے